نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم آج یہ تیسری نشست کر رہے ہیں۔ پہلی نشست ہماری تھی اسوہ رسول اور سماجی زندگی، دوسری نشست تھی اسوہ رسول اور حسن اخلاق۔ اب اسی حسن اخلاق کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ تیسری نشست اسی کے ضمن میں اس عنوان کے تحت معنون کی گئی ہے کہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور شاید آج کی یہ گفتگو اس سلسلے کا پہلا حصہ ہو، اس کا دوسرا اور شاید تیسرا حصہ اگلی نشستوں میں ہمارے سامنے آئے گا۔ حسن اخلاق کے ضمن میں یہ عنوان کہ اخلاق رسول، جن کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، ان کے اخلاق کیا تھے، اس حوالے سے ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک پہلی بات تو یہ کرتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیلنج دیا، یا اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی زندگی لوگوں میں پیش کی کہ تمہارے درمیان میں نے 40 سال، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، یہاں تک کہ 40 سال مجھے تمہارے درمیان میں ہو گئے۔ اس میں میں نے تجارت بھی کی، اس میں نے شادی بھی کی، اس میں نے معاملات بھی کیے، اس میں نے برتاؤ بھی کیا، اس میں نے لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کیا، لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ بھی کیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری عمر کا پچھلا حصہ 40 سال کا یہ حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے۔ بتاؤ تمہیں عقل نہیں؟ یعنی کہ مجھے تم نے کیسا پایا؟ یقیناً تمہارے اپنے الفاظ ہیں، الصادق والامین، صادق اور امین پایا۔ تو جب تم سمجھتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں تو پھر افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جو میں پیغام دے رہا ہوں یہ پیغام غلط نہیں ہے، یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ اور افتراء پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے۔
یہاں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی 40 سال کی وہ زندگی جسے حضور نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے کی زندگی، آپ نے اسے بطور نصیحت، بطور عبرت، بطور موعظت پیش کیا، بطور چیلنج پیش کیا۔ تو گویا آپ کی زندگی، آپ کا جو حیات طیبہ کا 40 سالہ مرحلہ ہے، دورانیہ ہے، یہ سارا کا سارا بہترین نمونہ ہے، اسی لیے تو آپ نے پیش کیا اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ دوسری بات، قرآن پاک نے اخلاق رسول کے حوالے سے یہ کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز ہیں، یعنی بلندی ہے اخلاق کے مرتبے پر، اخلاق کی جو بلند ترین سطح ہے اس سطح پر آپ موجود ہیں۔ آپ کے قریب قریب اخلاق حسنہ کا مالک کوئی نہیں، تو چاہیے جائے کہ آپ کے برابر ہو یا آپ سے زیادہ ہو۔ یہ دوسری بات۔ پھر احادیث مبارکہ کا تتبع کرنے سے، صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، جو انہوں نے تصویر پیش کی ہے، وہ بڑی جاندار، بڑی شاندار اور بڑی ہی اعلیٰ ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کیا تھے؟ قرآن۔ گویا قرآن مجید ایک دستوری کتاب ہے، اصولی باتیں ہیں اور احکامات پر مبنی اللہ کی طرف سے دستاویز ہے، اور اس دستاویز کی عملی شکل ان اصولیات پر عمل کرنے والی ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، کشادہ چہرے کے مالک تھے، آپ کا چہرہ ہمیشہ کشادہ رہتا تھا۔ کشادہ چہرہ ہونا یہ ایک کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ خوش روح تھے، آپ ہمیشہ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے انداز میں ملنسار طبیعت کے ساتھ آپ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں سہل الخلق، کہ آپ خوش خلق تھے اور نرم خو تھے۔ فرمایا ولا عیاب ولا مشامن، کہ آپ نہ تو عیب جو تھے اور نہ ہی کسی کے کچھ مانگنے پر آپ بخل سے کام لیتے تھے، یعنی بخیل بھی نہیں تھے اور آپ عیب جوئی کرنے والے بھی نہیں تھے۔ اسی طرح قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے حوالے سے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کی نرم طبیعتی ہی کا نتیجہ ہے، نرم مزاجی ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ چاند کے گرد صحابہ ستاروں کی شکل میں موجود ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ کب کے آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے، کیونکہ یہ تند خوئی کو، بد مزاجی کو، بد خلقی کو پسند نہیں کرتے۔ یہ آپ کے گرد آئے ہیں آپ کی رحمتی کی وجہ سے، آپ کی نرم خوئی کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے اعتبار سے تند خو نہیں تھے، اور اسی طرح سے آپ دل کے اعتبار سے سخت دل نہیں تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتغافل عما لا یشتہی، جس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے اس سے صرف نظر فرما دیتے تھے، لیکن اس کے عیب بیان کرنا، اس کے نقائص کو بیان کرنا یہ آپ کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ لا یتکلم الا فیما رجا الثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ کی گفتگو میں خیر ہی خیر ہوتی تھی۔ کبھی آپ کی گفتگو کسی کی غیبت پر، کسی کی چغلخوری پر، کسی کی عیب جوئی پر، کسی کے نقائص کو بیان کرنے پر آپ کی گفتگو مشتمل نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کی گفتگو میں لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر کا پہلو ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی بات آئی ہے کہ وَلَا يَخِيبُ فِيهِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے کوئی آدمی نا امید ہو کر نہیں جاتا تھا۔ جب بھی کوئی سوالی آیا، جب بھی کوئی اپنی استدعا لے کر، گزارش لے کر کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری طرح سنا اور سن کر کے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اپنے پاس تھا تو دیا، نہیں تھا تو کسی کے حوالے کر دیا، کسی کے سپرد کر دیا کہ بھائی اس کے ساتھ تعاون کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ بھی تھا کہ ولا یقبل الثناء، آپ تعریف کو، اپنی تعریف کو پسند نہیں فرماتے تھے، الا من مکافین، سوائے اس آدمی کے جو ضد کر کے، اصرار کر کے آپ کی تعریف کرنا چاہتا تھا تو آپ اس کی تعریف کو سن لیتے تھے، خاموش رہتے تھے، لیکن عمومی طور پہ آپ اپنے لیے لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ولا یقطع علی احد حدیثہ، آپ کسی کی بات کو ٹوکا نہیں کرتے تھے، کسی کی بات کو کاٹا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آدمی خود یا تو اپنی گفتگو کو ختم کر دے یا اس کی گفتگو میں کوئی ایسی بات آ جائے جو مزاج شریعت کے خلاف ہو تو تب آپ روکتے تھے، ورنہ عام گفتگو کے درمیان آپ رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے، ٹوک ٹاک کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ کان یبدأ من لقی بالسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتی سے سلام میں پہل کیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے مزاج میں یہ تھا کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کان نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس اکثر و بیشتر جھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ آسمان کی طرف اوپر دائیں بائیں کم دیکھتے تھے، آپ کی نگاہ اکثر و بیشتر کہاں ہوتی تھی؟ جھکی ہوئی تھی۔ ہاں کبھی اگر کسی نے آپ کی طرف مخاطب ہونے کو، یعنی کوئی آپ کی طرف مخاطب ہوا، کوئی آپ کی طرف بات کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پھر التفت جمیعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھی اس کی سن لی، آدھی اس کی سن لی، کچھ ادھر توجہ کر دی، کچھ ادھر۔ یہ خلق عظیم ہے، یہ خلق عظیم کے پیکر کے صفات ہیں، ان کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی میں یہ بات بھی موجود تھی کہ لیس لہ راحۃ، آپ مشقت بھری زندگی گزارنے والے تھے، آپ مصروف زندگی گزارنے تھے، کبھی فضول وقت ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، اپنے وقت کو فضول چیزوں میں صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے اوقات لوگوں کی خیر خواہی پر مشتمل ہوتے تھے۔ وہ خیر خواہی دنیا سے تعلق رکھتی ہو، سماجی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، یا وہ خیر خواہی دینی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، آپ دین اور دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے لیے خیر خواہ تھے۔ لیس لہ راحۃ، آپ کے لیے راحت نہیں تھی، آپ مصروف کار رہتے تھے، آپ کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بات بھی تھی کہ اذا اشار بکفی کلھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف، کسی چیز کی طرف، کسی انسان کی طرف، کسی شخص کی طرف، یعنی کسی معاملے میں کوئی اشارہ کرنا چاہتے تو آپ اشارے میں اپنے ہاتھ کی ایک انگلی، دو انگلی، تین انگلیوں کا استعمال عموماً نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اشارہ کرتے ہوئے پورے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، پورے ہاتھ سے، پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ لا یذم منها شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی مذمت نہیں بیان کرتے تھے، یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی مذمتیں بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں مذمت بیان کرنے کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی، کسی سے کوئی لغزش ہو گئی، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ نے اس گناہ کو لے لیا اور پھر جب موقع ملا اس کو تانا دے دیا، دیکھو تم نے فلاں موقع پر یہ جرم کیا تھا، تم نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی تھی، جو کہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، جو کہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، اس لیے اس کو ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے مزاج میں یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا، یعنی خوش ہوا جاتا، آپ علیہ السلام خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن اس کی ایک علامت تھی، اذا فرح غض طرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات سن کر کے خوش ہوتے تھے تو آپ اکثر اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے تھے۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اس بات پر حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، کھل کھلا کر ہنسنا، ہو ہو کرنا، یہ حضور علیہ السلام کے مزاج ہے، موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یکرم کریم قوم، کسی قوم کا کوئی سردار، کوئی لیڈر، کوئی بڑا آپ کی خدمت اقدس میں آتا تو آپ اس کا اکرام کرتے تھے، آپ اس کی تکریم کرتے تھے، کیونکہ یہ شخص اپنے قوم کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے، اپنے افراد کے اعتبار سے، اپنی برادری کے اعتبار سے ایک مقام رکھتا ہے۔ حضور بھی اسے تکریم کی نگاہ سے دیکھ کرتے ہیں۔ اور جب کبھی ان میں سے، ان آنے والوں میں سے، ان سرداروں میں سے کوئی سردار ایمان قبول کر لیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر حضور اس کے مقام اور رتبے کو گھٹاتے نہیں تھے، بلکہ اسے اس کی قوم کا سردار بنا دیتے۔ اگر اس کی قوم ایمان لانے والی نہ ہوتی تو تب بھی اسے مقام اور درجہ اونچا دیا کرتے۔ اللہ، مجھے یاد آ گیا ثمامہ ابن اسال صحابی ہے، یمامہ کے حکمران ہیں، اور مزاج کے اعتبار سے بڑا سخت مزاج آدمی ہے، قد کاٹ کے اعتبار سے دراز قد ہے، سینہ بہت چوڑا ہے، چہرے کی رنگت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے، لیکن غرور، نخوت، تکبر، عجب اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جیسا کہ جبابرہ میں ہوتا ہے، جیسا کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ وہ بادشاہی سوچ، وہ جو فراعینی سوچ ہے، وہ ان کی بھی تھی، باوجود اس کے کہ کافر، باوجود اس کے کہ غرور اور تکبر کا بھرا ہوا۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس زمانے میں حرم شریف کے اندر مشرکین آیا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے، کافر آیا کرتے تھے عمرے کے لیے، تو یہ بھی یمامہ سے نکلا کس کے لیے؟ عمرے کے لیے، اور چلتے 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 راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، اور جس طرف کو جانا تھا وہ رخ کوئی اور تھا، اور جہاں پہنچا وہ کوئی رخ اور۔ رات کی تاریکی تھی، مدینہ منورہ کے شہر کے باہر حضور علیہ السلام کے محافظ دستے گشت کر رہے تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا، گرفتار کر لیا، مسجد نبوی میں لائے، رسیوں سے جکڑ دیا، اسلحہ سے لیس تھا، قد کاٹ بھی بڑا تھا، باندھ دیا۔ صبح ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس گئے۔ ثمامہ کیا حال ہے؟ بڑے غرور سے جواب دیا، ٹھیک ہوں، لیکن سنو، انداز گفتگو دیکھیے گا۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ جواب دیتا ہے ٹھیک ہوں، لیکن سن لو میری بات کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے، انداز تخاطب دیکھیے، اگر تم مجھے قتل کرو گے، وہ غرور اور تکبر ذہن سے نہیں نکل رہا، ابھی بھی باندھا ہوا ہے، رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، لیکن ذہنی غرور اور تکبر اس کی گفتگو میں اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔ کہتا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، معاف کر دو گے، رہا کر دو گے، تو میں اس قابل ہوں، میں اس درجے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ تمہیں ایک اچھا بدلہ دوں۔ غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ حضور نے سنا، سن کر کے تشریف لے گئے۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، کھانا کھلایا گیا، پانی پلایا گیا، اگلا دن ہوا، حضور علیہ السلام پھر اس کے بعد ثمامہ کیا حال ہے؟ جواب وہی، انداز وہی، نہ انداز بدلا، نہ جواب بدلا، نہ سوال بدلا۔ تیسرا دن آیا، اب صحابہ کرام خود انتظار میں ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب سزا اناؤنس کریں گے۔ اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا اناؤنس ہوگی، اس لیے کہ یہ ہماری اسٹیٹ میں، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے خطے میں بغیر اجازت کیا ہے، اسلحہ لٹکا کر آیا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہوگا۔ تیسرا دن ہوا، سوال وہی تھا، جواب اسی انداز سے دیا۔ پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسیاں کھول۔ اس کا انداز نہیں بدلا، لیکن خلق عظیم کے پیکر کا انداز بدل گیا۔ فرمایا رسیاں کھول، رسیاں کھول دی۔ فرمایا ثمامہ جاؤ، ہم نے تمہارا راستہ آزاد کر تمہیں چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، اس کا اظہار واپس میں کرتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے حضور اس کے بدلے میں مال لیں گے، ہم سوچ رہے تھے اس کو چھوڑ کر کے، حضور بادشاہ آدمی ہے،
حکمران ہے یمامہ کا، اس کے بدلے میں مال و دولت لیں گے، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جانے دے دیا، نہ کوئی فدیہ، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی عوض، نہ کوئی قیمت. اللہ اکبر. چلا گیا. ثمامہ باہر نکلا، دور گیا، دل سے ایک آواز آئی، ثمامہ تو اتنا غرور اور تکبر کا بھرا ہوا، وہ جسے پوری طرح اختیار حاصل تھا تیری گردن اتارنے کا، وہ جسے پوری طرح اختیار حاصل تھا تجھے کسی بھی قسم کی سزا دینے کا، اس نے تو تجھے دوسرا جملہ کوئی نہیں کہا، نہ تیرا بدلہ لیا، نہ تجھ سے کوئی قیمت وصول کی، نہ تیری قوم کو بلایا، نہ تیری برادری کو بلایا. ثمامہ تو اس گھر کو چھوڑ کر یمامہ جانا چاہتا ہے؟ ثمامہ آگے بڑھے. ایک نخلستان تھا، باغ، وہاں گئے، جا کر غسل کیا، غسل کر کے صاف شفاف ہو کر کے واپس پڑھ رہا ہے، دربار رسالت لگا ہوا ہے. ثمامہ آئے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے مسکرا کر دیکھا، فرمایا ثمامہ ہم نے تو آپ کو جانے دیا تھا، ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ واپس کیوں آ گئے؟ کہا ہے محمد جسمانی طور پہ تو میں چلا گیا لیکن دل میرا یہی اٹک گیا تھا، اسی لیے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مجھے اپنا بنا لیجیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کلمہ پڑھایا. اب یہ ثمامہ بن آسال ہی نہیں، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ بن آسال بن گئے. کچھ لمحات گزرے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو نکلا تھا عمرے کی نیت سے، اگر اجازت ہو تو میں عمرے کے لیے چلا جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عمرے کے لیے جاؤ. طریقہ بتلایا، سارا انداز بتلایا، وہ مشرکانہ جو طرز تھا اس کی تردید فرمائی، اور پھر فرمایا ثمامہ آپ میرے یعنی میں محمد کے مبلغ بن کر کے کعبہ میں جانا اور مکہ والوں کو تبلیغ کرنا. یہ ہے میں نے عرض کیا کہ حضور کا انداز یہ تھا کہ آپ یکرمو کریم قوم، آپ قوم کے لیڈر اور سردار کی قدر کیا کرتے تھے، اس کی تقریب کیا کرتے تھے. اگر وہ لیڈر اور سردار ایمان لے آتا تو آپ اس کے مقام اور مرتبے کو گھٹایا نہیں کرتے تھے. یہ ہے خلق عظیم کے پیغام. مجھے یاد آ گیا مالک ابن عوف کا واقعہ. مالک ابن عوف جنگ حنین میں حضور کے مقابل 25,000 جوانوں کے لشکر کا سردار، مشرکین کی جو فوج تھی جس کی تعداد 25,000، اور اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ مالک ابن عوف. مالک ابن عوف کو اس کی قوم نے مختلف تجاویز دی، اس نے تمام تجاویز کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے فیصلے کو نافذ کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہونا تو وہی تھا جو اللہ کے حکم تھا، لیکن بظاہر اسباب کے درجے میں اس نے اپنی قوم کی تجاویز کو نہیں مانا اور اپنے فیصلے کو نافذ کر کے شکست کھا لی. اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس کو شکست مل گئی. شکست خوردہ بادشاہ اپنی قوم کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنے لگا. قوم نے کہا کہ مالک آپ نے جان بوجھ کر ہرایا ہے، یہ شکست آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. اے سردار ہم پٹے ہیں، لٹے ہیں آپ کی وجہ سے. قوم آپ کے ارد گرد ہو گئی. اب قوم کے بہت سارے لوگ میدان سے بھاگ بھی گئے. مالک نے بھی موقع دیکھا، یہ بھی بھاگ گئے. قبیلہ حوازن سے ان کا تعلق تھا، بنو ثقیف کے پاس یہ چلے گئے دوڑ کر کے. نہ ان کے ساتھ مال، نہ ان کے ساتھ اولاد، نہ خاندان، نہ برادری، نہ قوم، قبیلہ، کچھ بھی نہیں. تنہ تنہا ایک وقت کا حکمران، ایک علاقے کا سردار، ایک علاقے کا بادشاہ تنہ تنہا اکیلے بنو ثقیف کے پاس چلا گیا. پناہ مانگی، پناہ مل گئی. ادھر حوازن کے قبیلہ کے لوگ اپنے سردار کو تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں ملے اس کے ساتھ معاملات سختی کے کیے جائیں، اس کے ساتھ اپنی تجاویز کو پاؤں تلے روندنے کا بدلہ لیا جائے، اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے فیصلے کی بنیاد پر کیا آپ نے پایا اور کیا ہم نے کھویا. ہم اس سے پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے. ادھر ساتھ ہی ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، حوازن قبیلہ کے لوگوں کے جو شکست خوردہ لوگ تھے ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم فتح یاب تو نہیں ہو سکے، تو جو تمہارا فریق مخالف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم نفری ہونے کے باوجود، کم اسباب اور وسائل کا مالک ہونے کے باوجود اگر تم پر غالب آیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی صداقت ہے. ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے. ادھر مالک ابن عوف کو بھی پتہ چلا
کہ ادھر قبیلہ کا پورا مسلمان ہونا چاہ رہا ہے. مالک ابن عوف اپنے دل ہی میں بات رکھ کے لیکن ڈرتے ہوئے خوف سے گھبرائے ہوئے آپ میدان اپنا قوم بنو ثقیف سے باہر نہیں آئے. ادھر قبیلہ حوازن کے بہت سارے لوگ رحمت دو عالم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور آ کر ایمان قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مالک ابن عوف کہاں ہے, یعنی تمہاری قوم کا سردار اور لیڈر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا, ساری تفصیل بتائی, ایسے ایسے ہم نے ان کو باتیں سنائی, وہ بھاگ کے چلے گئے, اب پتہ نہیں کہاں. جانتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اخبروا مالکا ان اتانی مسلما, جاؤ جا کے مالک کو خبر دے دو, اسے آگاہ کرو, تو اسے بتا دو اگر وہ اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ جائے نا, اگر وہ ایمان قبول کر کے ہمارے پاس آ جائے, اگر وہ مومن بن کے ہمارے پاس آ جائے, تو یہ جو بھاگی ہوئی زندگی اور گمنامی کی وہ زندگی اور مال و دولت اور اولاد اور اہل و عیال سے دور زندگی گزار رہا ہے, ہم اسے کیا کریں گے؟ رددت علیہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے اس کا اہل بھی لٹا دوں گا, مال بھی لٹا دوں گا, اور صرف یہی نہیں کہ اس کا اہل, اس کا مال, اس کی چیزیں, نہ اس سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعْطَيْتُهُ مِن مِّئَةِ مِنَ الْإِبِلِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 اونٹ میں اسے اپنی طرف سے عطیہ بھی کروں گا. خبر ملی مالک ابن عوف کو کہ اللہ کے رسول نے تو یہ اعلان کر دیا ہے, جی کون کہتا ہے اسلام جبر سے پھیلا ہے؟ اسلام جبر سے نہیں, اسلام جبر سے, ہاں اسلام کے راستے میں جب رکاوٹ آئی ہے تو اسلام نے جبرن اس رکاوٹ کو دور کیا ہے, باقی اسلام پھیلا اخلاق سے. تلوار نے کام کیا لیکن ایسے ہی کام کیا جیسے ایک ڈاکٹر کے آلات ایک مریض کے جسم کو چیر کر رکھ دیتے, اسے مریض سے دشمنی کوئی نہیں ہوتی, لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ مریض مرض کے عمل سے نکل کر کے شفا کی حالت میں چلا جائے. شفا دینے کے لیے شفا کے اسباب اختیار کرتا ہے, اور اسباب اختیار کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کے جسم کو چیر کر رکھ دیتا ہے. اور صرف ہم جسم کو چرواتے نہیں ہیں بلکہ اپنی جیب ہلکی کر کے اس کی جیب کو بھرتے بھی ہیں. یہاں ہمیں برا نہیں لگتا تو اسلام کے حوالے سے بات کیوں بری لگ رہی ہے؟ اسلام کا جہاد, اسلام کا نظم جہاد, اسلام کا حکم جہاد یاد رکھیے ڈاکٹر کے آپریشن کی طرح ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اگر اللہ نے یہ جو آپریشن کا نظام ہے, یہ جو جہاد کا حکم ہے, اگر یہ حکم نہ دیا ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہوتا. مالک ابن عوف کو خبر ملی, دوڑتے ہوئے چلے آئے, چھپ چھپا کر کے پہنچے دربار رسالت میں, جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ, جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ. گناہ کیا تھا لیکن اللہ کے رسول, میں نے عرض کیا کہ کسی کے گناہ کو دہرایا نہیں کرتے تھے. آئے, آ کر کے حاضر خدمت ہوئے, یا رسول اللہ بندہ حاضر ہے. اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھوایا, ایمان قبول کر لیا. اب ایمان قبول کرنے کے بعد مالک ابن عوف سوچ رہے کہ کیا دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا یہ جو آپ کی برادری اور آپ کی قوم کے لوگ ہیں نا, میں انہی کا لیڈر بنا کر کے, انہی کا سردار, انہی کا سردار بنا کر کے, انہی کا لیڈر بنا کر کے, اسی قوم کا بڑا بنا کر کے آپ کو طائف کی طرف بھیجتا ہوں. جائیے, جا کر کے طائف کے لوگوں سے اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کیجئے اور فتح کے لیے. حضرت مالک ابن عوف چلے گئے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کے, اور جا کر کے وہاں پر جہاد کیا. اللہ نے ان کے ہاتھ سے طائف کو فتح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے. فضالہ نام کا ایک شخص ہے, مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا, اندر ایمان نہیں تھا, ظاہری ایمان قبول کیا, اور دل میں یہ ٹھان رکھی تھی کہ غزوہ بدر میں میرے فلاں فلاں رشتہ دار کو ان کے ہاتھوں سے موت ملی تھی, قتل ہوئے تھے, اور ان کے دستوں نے ان کو قتل کیا تھا. بس میرا ایک تمنا, میری ایک ہی تمنا ہے, اور وہ یہ کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں. یہ اپنے دل میں بات ہے, کسی کو کوئی نہیں کہہ, کسی کے سامنے اظہار نہیں.
موقع کی تلاش میں ہیں. ایک دفعہ موقع ان کو مل گیا, انہیں لگا کہ اب یہ موقع ہے بہترین. اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے اور اندر تلوار لٹکائی ہوئی ہے, نیام سے باہر ہے, اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے, چند قدم پیچھے حضور کے چل رہا ہے فضالہ. اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا چہرہ انور کو پیچھے موڑا اور سوال کی, افضالہ, فضالہ ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی میں فضالہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پتہ کیا جملہ فرمایا؟ ماذا كنت تحدث به نفسك, دل ہی دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ اللہ اکبر. فضالہ پریشان. فضالہ نے کہا میں نے تو کبھی کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا, اپنے ارادے کا ذکر بھی نہیں کیا. فوراً پتہ کیا کہنے لگا؟ جواب دینے لگا, اللہ کے رسول ذکر الہی کر رہا ہوں, ذکر الہی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا استغفر اللہ, اللہ سے بخشش طلب کر, معافی مانگ. جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ نہ بول, جھوٹ. ماذا كنت تحدث به نفسك, دل ہی دل میں جی میں کیا سوچ رہا تھا؟ فضالہ نے جب دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کی دعوت دے رہے اور مجھے سوال کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کے علم میں اور ان کے ذہن میں بات آ گئی ہے, کہیں نہ کہیں سے ان کو خبر پہنچ گئی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری بات بتائی کہ فضالہ تمہارا ایمان تمہاری زبان تک ہے, تمہارے دل میں ایمان نہیں, اور تمہارے دل میں فلاں فلاں وقت سے یہ سوچ موجود ہے کہ کیسے مجھے مار دو گے. سنو, جس ذات نے مجھے بتایا ہے نا, جس ذات نے مجھے بتایا ہے اسی نے بچانا ہے. میں خوفزدہ نہیں. فضالہ جھک گئے, کلمہ طیبہ پڑھ لیا, یا رسول اللہ اب میں سچ کے دل سے